ایک فقیر کا عجیب قصہ۔ کسی شہر میں ایک فقیر رہتا تھا۔ ایک دن اس کے سامنے سے بہت ہی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ فقیر کا دل بے قرار ہو گیا۔ فقیر کے قدم اس کا پیچھا کرنے لگے۔ کچھ مسافت کے بعد وہ لڑکی بادشاہ کے محل میں داخل ہوئی۔ فقیر اس کے پیچھے پیچھے محل تک پہنچ گیا۔ دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے اس کو روک لیا تو فقیر نے کہا، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ گارڈ نے کہا، ابھی بادشاہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ پوچھنے پر اجازت مل گئی۔ فقیر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلامت، میں اپنی مستی میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی گزری ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرے قدم اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرائے اور کہا، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ فقیر نے کہا، میں اس لڑکی کی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تیری اتنی اوقات کہ تم میری غلام لونڈی کو خرید سکے؟ فقیر نے کہا، بادشاہ میری اوقات آپ کے کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ اس لونڈی کا کیا لیں گے؟ بادشاہ نے کہا، تم بتاؤ کیا دو گے؟ تو فقیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کھجور کی 2 گٹھلیاں نکال کر بادشاہ کے سامنے کیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا، یہ کیا ہے؟ تو فقیر نے کہا، یہ اس لونڈی کی قیمت ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے۔ تم اپنی غلام لونڈی کو بہت زیادہ قیمتی سمجھ رہے ہو۔ اگر آپ کی لونڈی 1 ہفتہ نہ نہائے تو اس سے پسینے کی بدبو آنے لگے گی۔ اس کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ کا جاہ و جلال کچھ دنوں کا ہے۔ آج آپ جہاں بیٹھے ہو، کچھ عرصہ بعد یہ کسی اور کا ہوگا۔ یہاں کوئی اور بادشاہی کر رہا ہوگا۔ آپ کو ایک لڑکی بتاتا ہوں جس کی قیمت نیک اعمال ہیں، عدل و انصاف ہے، جس کی قیمت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ وہ لڑکی اگر سورج کی طرف انگلی کر دے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اگر وہ لڑکی 7 سمندر میں تھوک پھینکے تو سارا سمندر شہد سے میٹھا ہو جائے۔ وہ 1 قدم چلے گی تو 70 ناز و انداز دکھائے گی۔ اپنے آنچوں کو ہلائے تو ساری جنت میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ باتیں کر کے فقیر وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ اس فقیر کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ میں عیش و عشرت کی زندگی میں مگن ہوں۔ آخر میری زندگی بچی ہی کتنی ہے؟ کہیں میں قبر اور جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اس بادشاہ کے دن اور رات اسی سوچ میں گزرنے لگے۔ وہ نیکی کے کاموں میں بھی حصہ لینے لگا۔ آخر بادشاہ نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی اور خستہ حال لباس میں رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ بادشاہ نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لیا۔